افغانستان اور پاکستان کے پشتون علاقوں میں امریکہ خصوصاً CIA کے وفادار مخبر ایجنٹ اور مفاداتی ہمدرد بنانے کی مہم گزشتہ 40 سال سے جاری ہے۔ جیسے ہی افغانستان میں سوویت کمیونسٹ افواج 24 دسمبر 1979 کو داخل ہوئیں تو اس خبر کی امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو توقع نہیں تھی۔ اس سے چند سال پہلے اگر کہیں روس کی براہ راست مداخلت کا تذکرہ چلتا تو افغان تاریخ کے حوالے دیتے ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اسے رد کر دیا جاتا، مگر امریکی ساتھ ہی یہ خواب بھی دیکھا کرتے تھے کہ کاش روس افغانستان میں داخل ہونے کی حماقت کر بیٹھے۔ افغانستان میں سوویت افواج کے داخل ہونے پر فوری رد عمل صرف اور صرف ان افغانوں کی طرف سے ہوا جن کی سرشت میں اسلام کی حریت فکر نے غیرت و حمیت کی جوت جگا رکھی تھی۔ تقریباً 2 سال تک امریکہ اور عالمی برادری افغانوں کے اس رد عمل کا بغور مطالعہ کرتی رہی اور پھر 1981 کے آخری حصے میں چاروں جانب سے یلغار شروع ہو گئی۔ لیکن ان 2 سالوں میں افغانستان سے ان کی اشرافیہ اور مڈل کلاس کے لاتعداد لوگ ابتدائی خانہ جنگی سے گھبرا کر پاکستان ہجرت کر چکے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ابتدائی سرمایہ موجود تھا، اس لیے یہ کوئٹہ اور پشاور کے بہتر علاقوں میں کرائے کے گھروں میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ عام افغان بھی خانہ جنگی کی وجہ سے پاکستان ہجرت کرنے لگے۔ سب سے پہلے جس عالمی تنظیم کے دفاتر یہاں کھلے وہ اقوام متحدہ کا کمیشن برائے مہاجرین تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کیمپوں کی ایک وسیع تعداد پورے ملک میں پھیل گئی اور سوویت یونین کی افواج کے افغانستان سے نکلتے وقت 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجر ان پاکستان کے کیمپوں میں مقیم تھے۔ اقوام متحدہ کے اس دفتر کے ساتھ ساتھ عالمی NGOs کا ایک غول ٹڈی دل کی طرح اس پورے خطے پر ٹوٹ پڑا۔ دنیا کی ہر قومیت اور نسل کے غیر ملکی کوئٹہ اور پشاور کی گلیوں میں نظر آنے لگے۔ انہی لوگوں کی سہولت کے لیے قائم ہونے والے کوئٹہ کے سرینا ہوٹل کے سوئمنگ پول کا عالم کسی امریکی یا یورپی نیم برہنہ ساحل سمندر سے مختلف نہیں ہوتا تھا۔ ہر طرح کا ماہر امریکہ اور یورپ سے اٹھ کر یہاں آن پہنچا تھا۔ عسکری، رفاہی، تعلیمی، زرعی، مال مویشی، میڈیا، ترقیاتی، غرض کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جس کے امریکی اور یورپی ماہرین اپنی تنظیموں کے ذیلی دفاتر کے ساتھ یہاں موجود نہ ہوں۔ عالمی سطح کی رفاہی تنظیمیں مثلاً ریڈ کراس، ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور سیو دی چلڈرن کے تو کوئٹہ اور پشاور میں بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز قائم تھے۔ یوں پاکستان میں ایک وقت میں ہزاروں غیر ملکیوں نے افغان جنگ کے نام پر یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان ماہرین کے لیے ماتحت پاکستانی یا افغان اسٹاف کی بہت ضرورت تھی۔ دفتروں کا اسٹاف تو عام لوگوں کو کئی گنا زیادہ تنخواہوں اور خوبصورت دفتری ماحول دے کر بھرتی کر لیا گیا، مگر غیر ملکی ماہر، انتظامی سربراہ یا اہم ترین افراد کے خصوصی کاموں کے لیے ایک خاص طبقہ یا کیڈر تخلیق کیا گیا جسے عرف عام میں مترجم، رابطہ کار یا لوکل گائیڈ کہا جاتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے تھے جو ہمہ وقت ذاتی محافظ کا بھی کام کرتے۔ یوں افغانستان اور پاکستان کے پشتون علاقوں میں ایسے بہت سے افراد کا ایک گروہ یا ایک غیر محسوس ڈھانچہ تخلیق ہو گیا۔ ان میں سے اکثریت اشرافیہ کی اولادیں، نیم سیکولر، لبرل طرز زندگی اور نظریات رکھنے والے، مغربی طرز زندگی سے والہانہ محبت اور خصوصاً اپنی پشتون قوم کی پسماندگی کا ماتم کرنے اور مذہب کو اس کی بنیادی وجہ تصور کرنے والے اس کیڈر کا حصہ بنتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مراعات اور تنخواہوں کی وجہ سے یہ افراد مالی طور پر مستحکم ہونے لگے۔ کسی فرد میں اگر کوئی تعلیمی کمی تھی تو اسے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم کے مفت مواقع بھی فراہم کیے گئے۔ ان میں سے اکثریت کو امریکہ یا کسی دوسرے یورپی اتحادی ملک کی شہریت اور پاسپورٹ بھی دیا جاتا تھا۔ کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو یہاں تک یقین دلایا تھا کہ چونکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے ان کے خاندانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور امریکیوں نے ان پر مہربانی کرنے کے لیے ان کے خاندانوں کو امریکہ اور یورپ کی شہریت کے ساتھ وہاں مستقل کر دیا تھا۔ لیکن جب روس کے جانے کے فوراً بعد امریکہ بھی چلا گیا تو اس مترجم نما گارڈ کیڈر کے افراد نے اپنی اپنی NGOs بنائیں جنہیں پاکستان میں موجود امریکی اور یورپی ڈونرز اپنے سفارت خانوں کے ذریعے مسلسل فنڈز فراہم کرتے رہے۔ یوں انہیں وفاداریوں کا مسلسل معاوضہ ملتا رہا۔ ایسا ہی ایک کردار شکیل آفریدی بھی تھا جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑوانے کے لیے امریکی CIA کے فنڈ سے NGO بنائی تھی، اور امریکی آج تک اس وفادار کو واپس لانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ 48 ملکوں کے ہمراہ جب افغانستان میں داخل ہوا تو اسے مترجم، گارڈ، ایجنٹ اور مخبر کی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی ضرورت کئی گنا زیادہ تھی۔ ایک دفعہ پھر ستمبر 2001 کے آخر میں کوئٹہ ویسے ہی غیر ملکیوں سے بھر چکا تھا
جیسے 80 کی دہائی کے آغاز میں بھر گیا تھا۔ لیکن اس دفعہ امریکیوں کو مقامی ماہرین کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، وہ پہلے سے نسل در نسل یہاں موجود تھے۔ یہ سب کے سب جن کی اکثریت افغان نیشنل تھی کابل جا پہنچے اور وہاں اپنی خدمات دینے لگے۔ ان کے بارے میں طالبان آج بھی وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ CIA کے ایجنٹوں کا ایسا منظم گروہ ہے جسے ہمارے خلاف مخبری اور سازش کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ آزاد دنیا بھی اس خیال کی توثیق کرتی ہے۔ یہی گروہ یا کیڈر تھا جو اکتوبر 2001 میں امریکی افواج، CIA اور تمام عالمی طاقتوں اور NGOs کا 20 سال مددگار اور ایجنٹ رہا۔ یہی تو وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے کابل کا ریڈ زون اپنی سیکولر تعیش پسند ماحول کی رونقوں سے آباد ہوا۔ لیکن جیسے ہی ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ اور عالمی اتحاد افغانستان سے رخصت ہونا شروع ہوا تو یہ مترجم کم باڈی گارڈ افراد ان سے پہلے ہی افغانستان سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ بھاگم بھاگ دیکھ کر امریکی سیاست تک میں گھبراہٹ آ گئی اور 11 جون 2021 کو امریکی سینیٹر جینی شاہین اور ڈک ڈربن سمیت کئی ایک نے مل کر ایک بل سینٹ میں پیش کیا کہ وہ افغان شہری جنہوں نے امریکہ کی مدد کی تھی ان کو طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے افغانستان سے نکالو اور خصوصاً ترجمانوں اور باڈی گارڈز کو پہلے نکالو۔ امریکہ کو اب تک 22,000 ایسے افغانوں کی درخواستیں پہنچ چکی ہیں جو افغانستان میں امریکہ کے سپورٹر تھے اور طالبان کے آنے سے پہلے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پینٹاگون نے ایسے تمام افغانوں کے انخلاء کا پروگرام ترتیب دیا اور وہ اس دفعہ اپنے کسی ایجنٹ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس پلان کا ذکر جنرل مارک ملی نے بھی کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کو امور خارجہ کی کمیٹی میں لوگوں نے غصے کے عالم میں کہا کہ وقت ضائع مت کرو، گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے اور طالبان مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھی افغانوں کو وہاں سے نکالو۔ ٹیکنالوجی کے دیوتاؤں کا یہ خوف جدید انسانی تاریخ میں میرے اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری جانب امارات اسلامی افغانستان نے امریکی سینٹ کے اس اجلاس کے فوراً بعد ان مترجم اور گارڈ طبقے سے کہا کہ آپ لوگ بھاگ کر مت جائیں اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور جس محکمے سے متعلق ہیں اس کی مہارت سے امارات اسلامی کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے خطرے کا بہانہ کر رہا ہے اور بیرون ملک جانے کی خاطر جعلی طریقے سے مقدمہ بنا رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ امارات اسلامیہ کے مجاہدین کا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا نظام عفو و درگزر کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ CIA کے پے رول پر رہے ہیں اور کل کو کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں، ایسے افراد کو عام معافی دینے کا حوصلہ بھی اللہ صرف مومن قیادت کو ہی عطا کرتا ہے۔